یہ والے امام اعظم کی سند کے پہلے راوی رسول اللہ سے، یہ وہ صحابی ہیں جو 6ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی، پرانے مسلمان. سرکار کو شروع سے لے کر سارا انہوں نے دیکھا. 6ویں مسلمان عبداللہ بن مسعود. اور پھر سرکار کو ان سے اتنا پیار تھا کہ باہر سے اگر آنے والا، اس سے پہلے سن لیں کہ یہ صاحب النعلین والوسادہ ان کا لقب تھا، یعنی سرکار کا تکیہ، سرکار کے نعلین اٹھانے والے. تکیہ کس لیے تھا؟ سرکار کے ساتھ آ جاتے، جہاں سرکار نے آرام فرمانا ہوتا یہ تکیہ پیش کرتے. سرکار نعلین اتارتے، یہ نعلین اپنے پاس رکھ لیتے، اور سرکار نے جب سفر کا ارادہ کرنا نعلین پیش کر دینے، تکیہ پھر. یعنی سرکار کے سفر حضر میں عبداللہ ابن مسعود سرکار کے ساتھ ساتھ رہنے والے. اور باہر سے اگر کوئی آتا تھا نا، وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اہل بیت کے فرد ہیں یا باہر سے کوئی صحابی ہے. اتنے سرکار کے قریبی تھے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر وہ صحابی کے جن صحابہ کا دور رسالت کے اندر بھی فتویٰ چلتا تھا، سرکار کے زمانے میں بھی جن کا فتویٰ چلتا تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جن صحابہ کا فتویٰ چلتا تھا، ان صحابہ میں سر فہرست جن صحابہ کا نام ہے نا، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. اور 4 بڑے قاری جن سے سرکار نے فرمایا قرآن سیکھو ان سے، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے. سرکار نے ان کا نام نہیں فرمایا، اگر قرآن سمجھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سمجھو. اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جس بات پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا، میں بھی اس بات پہ راضی ہو گیا، رب العالمین بھی اس بات پہ راضی ہو گیا. یعنی یہ وہ تقریر شروع ہو جائے گی. تو یہی فرمایا امام اعظم نے، ایک لفظ کے اندر بات بند کر دی. فعبداللہ ہوا عبداللہ، عبداللہ تو پھر عبداللہ ہے، ان کا میں تجھے کیا بتاؤں. ہاں جی، تو خود محدث ہے وزائی، تو جانتا ہے عبداللہ کی شان کیا ہے. اب جب یہ بات ہوئی نا، تو امام بخاری علیہ رحمہ کے جو استاد ہیں ان کا عالم کیا تھا؟ فسکت الاوزاعی، امام اوزاعی چپ کر گئے. امام اوزاعی امام بخاری کا کے استاد محترم چپ کر گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتے تھے علمی مناظرے. آگے سے بات آئی ہے تو ٹھیک ہے، قبول ہے ہمیں. آج مناظرے نہیں ہوتے، مجادلے ہوتے ہیں، جھگڑے. میں تو ماننا ہی نہیں ہے. جسے بیچارہ وہ اگلا سر کھپا کھپو کے مناؤ تے آ بھی جاوے. ہاں جی، جدو توڑ چڑھن تے گل آتی ہے وہ تو پھر گل پھر بیک ہو جائے. تو یہ مجادلہ ہے، مناظرہ نہیں ہے. مناظرہ وہ بزرگوں کا ہوا کرتا تھا جس کے اندر کسی کی کوئی توہین نہیں، ہاں جی، کوئی کسر شان نہیں. جب علمی بات آتی تو وہ مان لیتا. اچھا، یہ بات جو میں نے بیان کی امام اعظم کے حوالے سے، امام اعظم بیان کرتے ہیں حماد بڑے عالم ہیں. کیا ہے؟ حماد ابراہیم بڑے عالم. اسود علم میں کم نہیں ہے، صحابی سے بڑا تو نہیں ہے، انہوں نے علم سے کم نہیں ہے. ہاں، ادھر صحبت صحابیت موجود. عبداللہ تو پھر عبداللہ ہے. اب بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ جو زیادہ علم رکھتا ہوگا، جو احوال کو زیادہ جانتا ہوگا، اس کی بات لے لی جائے گی. یعنی دو حدیثیں جب آپس میں ٹکرا جائیں، دونوں ایک ہی پلے کی ہوں، یعنی صحیح حدیثیں ہوں، تو پھر کس پر عمل کرنا ہے؟ جس کے راوی تگڑے ہوں، زیادہ علم والے ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اور یہی امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث نمبر 1926 کے اندر کی فالاول وسند، عمل پہلی سند والی حدیث بھی ہوگا، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ والی پر. کیوں کہ سرکار کا جنبی ہونا، غسل کرنا، یہ گھر کے معاملات میں سے ہے. بات سمجھ آ رہی جی؟ اور گھر کے معاملے صحابہ سے زیادہ امہات جانتی ہیں. کیا صحابہ جانتے ہیں؟ امہات جانتی ہیں. تو جب امہات جانتی ہیں تو بات بھی انہیں کی معتبر ہوگی کہ حالت جنوب کے اندر جو سرکار
حالت جنوب میں گئے تو یہ گھر میں معاملہ پیش آیا، سرکار نے غسل فرمایا، یہ گھر میں معاملہ پیش آیا، اور سرکار نے وہی جو ہے وہ روزے کی نیت کی، یہ گھر میں معاملہ پیش آیا۔ اور جو صحابی بیان کرتے ہیں تو سرکار کا جنبی ہونا یا سرکار کا غسل کرنا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا۔ تو چونکہ خاص یہ جنبی کے روزے کے متعلق یہ حدیثیں تھیں دونوں، تو اس میں فالاول اسند، جو پہلی حدیث سند کے ساتھ بیان ہوئی اس پر عمل کیا جائے گا، دوسری اگرچہ صحیح حدیث ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مقدمے کے ساتھ آج ہماری پہلی نشست تھی، پہلا قدم تھا، پہلا سٹیپ تھا۔ کچھ بات پلے آ گئی؟